کیوں آنکھ سے بہتے ہوئے اشکوں کی لڑی ہے، کیوں آنکھ سے بہتے ہوئے اشکوں کی لڑی ہے، چپ رہ میرے ہمدم کہ قیامت کی گھڑی ہے۔ ہوتا ہے کچھ سما سا میدان حشر کا، ہوتا ہے کچھ سما سا میدان حشر کا، آج ہر مسلمان کو اپنی ہی پڑی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے جب ہم جمعہ پڑھ رہے تھے تو جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے بہت ہی زیادہ غمناک اور دردناک خبر آئی کہ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خبر آئی، یہ خبر دل پر ایک بجلی کی طرح گری۔ ان کے 2-3 گھنٹے کے بعد دوسری جگہ سے ایک بہت بڑے عالم دین اور شیخ الحدیث کے انتقال کی خبر آئی۔ یعنی جب بھی واٹس ایپ کھولتے ہیں تو ڈر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی عالم کی موت کی خبر نہ آ جائے۔ ہمارے پاس جو واٹس ایپ پر علماء کرام کے اور دارالعلوم دیوبند کے جو علماء ہیں ان کے جو گروپ ہیں واٹس ایپ پر، تو ان گروپوں کے اندر علماء کی خبریں، علماء کے موت کی خبریں آتی ہیں تو بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں عالموں کی موت سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے پاس بلا رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ علماء کو اپنے پاس بلا رہا ہے، علماء کا انتقال ہو جائے گا، دنیا کے اندر سے عالم ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لوگ مرتد ہو جائیں گے، بس اتنی سی بات ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں۔ لیکن عالموں کا جو ذہن اور دماغ ہے وہ بہت دور تک چلتا ہے۔ عالموں کا ذہن اور دماغ بہت لمبی لمبی باتیں سوچتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں کہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے گھروں میں جا رہی ہیں، یہ جو بات ہے، یہ بات میں نے 1 ہفتے پہلے بیان کی تھی، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ابھی 3 دن پہلے پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ مسلمان اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنی بہن بیٹیوں کا دھیان رکھیں، اور علماء کرام جلسوں میں لوگوں کو اس بارے میں دھیان دلائیں۔ مسجدوں کے امام اور خطیب حضرات جمعوں کے خطبوں میں اپنے لوگوں کو، اپنے سامعین کو، جمعہ پڑھنے والے لوگوں کو اس بارے میں بتائیں، اور جگہ جگہ عورتوں کے اور خواتین کے اجتماع کر کے، خواتین کو جمع کر کے ان کو اس بات کی طرف دھیان دلایا جائے، اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس بات کی اپیل آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کی ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ علماء کے جانے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور لوگ مرتد ہو جائیں گے، یعنی اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے دھرم اختیار کر لیں گے۔ یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، لیکن علماء کا جو ذہن ہے وہ بہت پہلے کی اور بہت آگے کی باتیں سوچتا ہے۔ اب سے تقریباً 75 سال پہلے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، ہمارا ملک بھارت جب آزاد ہوا تھا تو اس کی پوری تاریخ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انگریز جیسی پاورفل طاقت سے ٹکر لینے والے ہمارے علماء کرام ہی تھے، لیکن اس وقت علماء کرام کا ساتھ دینے والے بہت سارے مسلمان اور بہت سارے غیر مسلم اس ملک بھارت کے اندر موجود تھے۔ اس لیے علماء کرام نے آگے بڑھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد ان کو اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب جب ہمارا ملک دوبارہ اسی کگار پر پہنچ چکا ہے، اب جب ہمارا ملک دوبارہ غلامی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے مسلمان خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، ہمارے مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو اس طرف بالکل بھی دھیان نہیں ہے، اور غیر مسلم طبقہ مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے، ایسے موقع پر اگر علماء کرام آگے بڑھ کر محنت کریں، کوشش کریں
اس ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کریں گے تو علماء کی محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ سیدھی سیدھی بات آپ سن لیجئے۔ تو علماء کرام کا جانا ہمارے لیے جس طرح خطرے کی گھنٹی ہمارے ایمان کے لیے ہے، اسی طرح خطرے کی گھنٹی ہمارے وجود کے لیے بھی ہے۔ آپ ان باتوں کو سمجھیے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کیونکہ علماء ہی آگے بڑھ کر اس ملک کو بچا سکتے تھے، لیکن اب علماء نہیں رہے، علماء دنیا سے جا رہے ہیں، مدارس بند ہو رہے ہیں، مسجدیں برباد ہو رہی ہیں۔ مسجدیں جیسے پہلے آباد تھی اب ویسے آباد نہیں ہو رہی ہیں، تو مسجدیں بھی، مدرسے بھی، علماء بھی اور مسلمان بھی سب بربادی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی کگار پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر علماء کرام کا دنیا سے جانا یہ مسلمانوں کے لیے کسی موت سے کم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اور نہ سمجھنے والوں کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ جنہیں دو روٹی اور دو بوٹی سے مطلب ہو انہیں کوئی بات نہیں ہے، علماء جائیں یا مسلمان جائیں دنیا سے، یا دنیا سے امام جائے یا دنیا سے بڑا عالم چلا جائے، انہیں اپنی دو روٹی اور دو بوٹی سے مطلب ہے۔ مگر جنہیں اپنے وجود سے مطلب ہے، جنہیں اپنے ایمان سے مطلب ہے، ان کے لیے علماء کا دنیا سے جانا یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں علماء کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جو علماء دنیا کے اندر زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نئے نئے مجاہد اور نئے نئے علماء پیدا فرمائے۔ ہمیں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں کرنی چاہیے۔ کسی بھی عالم کی موت پر جب بھی کسی عالم کی موت کی خبر آتی ہے تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات دوڑتی ہے کہ عالم کی موت ہمیں بربادی کی کگار پر لے جا رہی ہے۔ عالم دنیا سے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم مسلمانوں سے کسی بات کو کہیں گے، اگر ہم مسلمانوں سے کسی بات کی اپیل کریں گے تو مسلمان اس کو سنیں گے نہیں، بلکہ مسلمان اس کو ایک دوسرے کو فارورڈ تو کر دیں گے، ایک دوسرے کو سینڈ تو کر دیں گے، ایک دوسرے تک پہنچا تو دیں گے، مگر خود عمل نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء عوام سے نا امید ہو چکے ہیں، ہمارے علماء عوام سے بدظن ہو چکے ہیں کہ عوام ہماری بات سننے والی نہیں ہے۔ اس لیے علماء اپنے آپ کو بچا کر اپنے حجروں میں، اپنے کمروں کے اندر اور اپنی درسگاہوں کے اندر، اپنی مسجدوں اور مدرسوں کے اندر اپنے آپ کو خود بخود قید کر چکے ہیں، اور وہیں سے ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں علماء کرام کے۔ یہ جو علماء کرام دنیا سے جا رہے ہیں یہ امت کے غم میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ عوام اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ ہمارے علماء روتے ہیں کیونکہ علماء کی بات عوام سنتی نہیں ہے، اس لیے علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو وہ بات تھی جو مجھے شروع میں آپ کو بتلانی تھی، دو چار باتیں، صرف 2 منٹ آپ کو بتلانی تھی، لیکن 10 منٹ انہی باتوں میں ختم ہو گئے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے بارے میں اصل مجھے آپ کو بتلانا تھا۔ قرآن کریم کے 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، تمام ایمان والوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک بات یہ کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، بنبأ، فاسق بنبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ، یعنی کوئی فاسق، کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، فتبینوا کے معنی ہے اس کی تحقیق اور جانکاری کر لو، اس کے بارے میں معلوم کر لو کہ یہ بات جس طرح ہم تک پہنچی ہے یہ بات اسی طرح ہے یا اس سے الگ کچھ اور بات ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر کارروائی کر دو، بجہالہ، انجانے میں، تمہیں پتہ نہ ہو، تم انجانے میں کسی قوم پر کارروائی کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں
اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی پر کارروائی کر دو پھر اس کے بعد سر پکڑ کر رو کہ یہ بات تو ایسے نہیں تھی۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، یعنی آیت کے نازل ہونے کا ایک مقصد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے جو قرآن کریم کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قبیلہ بنو مصطلق جو عرب کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے جو سردار تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی اور ہم سب کی ماں ہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کے اس واقعے کی وجہ سے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ اپنا واقعہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے بعد میں اپنے گھر واپس چلا گیا، اپنے مقام پر واپس چلا گیا، لیکن میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ جتنا دین میں نے سیکھا ہے یہ سارا کا سارا دین میں اپنے لوگوں کو سکھاؤں گا۔ میرے قبیلے کے جو لوگ ہیں میں انہیں مذہب اسلام قبول کراؤں گا اور انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی کہوں گا۔ یہ بات حضرت حارث نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہی اور اللہ کے نبی سے یہ بات بھی کہی کہ جتنے لوگ مذہب اسلام قبول کر لیں گے میں ان تمام لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لوں گا۔ آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں اپنا کوئی آدمی بھیج دیں تاکہ وہ جا کر مجھ سے پیسے لے آئے۔ یہ بات حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہی۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ پیچھے والے زور سے بول کے بتائیے، آ رہی ہے؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ میں اپنے قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہوں گے میرے کہنے سے میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لوں گا اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی آدمی بھیج دیں تاکہ وہ مجھ سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر واپس آپ کو دے دیں۔ یہ بات کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی، تو حضرت حارث نے ان سے زکوٰۃ کے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ جس مہینے میں اور جس مہینے کی جس تاریخ کو اللہ کے نبی کی اور ان کی بات ہوئی تھی کہ فلاں تاریخ میں اللہ کے نبی کا آدمی آئے گا اور پیسے لے جائے گا، وہ مہینہ اور وہ تاریخ بھی گزر گئی، وہ مہینہ بھی گزر گیا، وہ تاریخ بھی گزر گئی۔ اللہ کے نبی کا کوئی آدمی حضرت حارث کے پاس پہنچا ہی نہیں۔ یہ سننے کی بات ہے، حضرت حارث کے پاس اللہ کے نبی کا کوئی آدمی نہیں پہنچا، تو حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر لگا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کوئی وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس تاریخ میں اللہ کے نبی کا آدمی وہاں پہنچنا تھا تو اللہ کے نبی نے اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا، ان کا نام تھا حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس سے حضرت حارث کے پاس زکوٰۃ کے پیسے لینے کے لیے گئے۔ ادھر ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تھا کہ بھئی اس تاریخ میں اللہ کے نبی کا آدمی آنا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے نبی کے صحابی کے استقبال کے لیے اور اس کو ویلکم کرنے کے لیے وہ اپنی بستی کے باہر تمام لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ یہ جو اللہ کے نبی کے پاس سے صحابی گئے تھے، ان صحابی کی قبیلہ بنو مصطلق یعنی حضرت حارث کے قبیلے سے پرانی دشمنی تھی۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ جو آدمی اللہ کے نبی نے وہاں بھیجا تھا زکوٰۃ کے پیسے لینے کے لیے، اس آدمی کی ان لوگوں سے پرانی دشمنی تھی۔ اس آدمی نے، یہ جو صحابی تھے اللہ کے نبی کے، جب یہ وہاں پہنچے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ گاؤں کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں
گاؤں پورا کا پورا گاؤں اکٹھا ہے، انہوں نے سمجھا کہ میری ان سے پرانی دشمنی ہے، تو شاید یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہیں پر کوئی آدمی بکریاں چلا رہا تھا یا کھیت میں کام کر رہا تھا، تو اس نے ان کے کان میں، حضرت حارث کے کان میں یہ پھونک ماری کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ باہر آ کر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ یعنی وہ صحابی جس کو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے پیسے لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ واپس آئے اور اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، میں تو وہاں پر زکوٰۃ کے پیسے لینے گیا تھا، مگر وہ لوگ تو مجھے مارنا چاہتے تھے، وہ لوگ تو میرا قتل کرنا چاہتے تھے، یہ تو میرا نصیب تھا جو میں بچ کے آ گیا۔ یہ بات اللہ کے نبی سے کہہ دی۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ لشکر لے کر ان پر چڑھائی کر دو اور گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ادھر جب یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا آدمی ان تک نہیں پہنچا، تو ان کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کا آدمی کیوں نہیں آیا۔ حضرت حارث نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کا آدمی فلاں تاریخ میں آنا تھا لیکن نہیں آیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب کا مشورہ یہی ہوا کہ سب لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں چلیں، اللہ کے نبی سے ساری بات بتائیں گے کہ آپ نے آدمی نہیں بھیجا۔ ادھر سے وہ چلے، ادھر سے یہ چلے، ادھر سے قبیلہ بنو مستلق کے لوگ چلے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، ادھر اللہ کے نبی کے جو مجاہدین تھے وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے چلے۔ دونوں طرف سے چل دیے، راستے میں دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ حضرت خالد بن ولید سے انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ ہم پر حملہ کرنے کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے تو اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اپنا آدمی بھیج دینا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا آدمی نہیں بھیجا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت خالد بن ولید نے، کہ اللہ کے نبی نے تمہارے پاس حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا، مگر تم نے ان کو مارنا چاہا، اس لیے وہ اپنی جان بچا کر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی آدمی آیا ہی نہیں تو ہم ماریں گے کس کو؟ یعنی خلاصہ یہ کہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، ان لشکریوں کی ملاقات اور اس قبیلے کی ملاقات، مجاہدین کی ملاقات اور اللہ کے نبی کے جو سسر صاحب تھے، جب ان کی ملاقات آپس میں ہوئی، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی، ان کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی، جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، جب پتہ چلا کہ یہ تو افواہ ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حاضر ہوئے اور یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بھی شخص کچھ بھی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں جانکاری کر لیا کرو۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے پیسے لینے بھیجا تھا، ان کے کان میں ایک آدمی نے پھونک مار دی کہ یہ لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات پر یقین کر کے انہوں نے اللہ کے نبی سے جا کر ان لوگوں کی شکایت کر دی تھی۔ اس پر اتنا بڑا بوال ہوا، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی نے ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اگر وہ ادھر سے نہ چلتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجاہدین جا کر ان پر رات کے وقت میں حملہ کر دیتے اور پھر بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا ہو جاتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے، کیونکہ آج کل کہنا ہمارے آس پاس میں بیٹھے لوگوں کا کہ آج کل ہر شخص بدگمانی میں جی رہا ہے، آج کل ہر شخص بدگمانی میں جی رہا ہے، ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ شخص میرا دشمن ہے، ہو سکتا ہے یہ جو دو لوگ بات کر رہے ہیں یہ میرے خلاف بات کر رہے ہوں، ہر شخص بدگمانی میں جی رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں کا تو حال یہ ہے کہ اگر 3 لوگ بات کر رہے ہوں اور ان 3 لوگوں میں سے ایک ہٹ جائے تو پھر اسی کی برائی شروع ہو جائے گی، اس لیے جب تک وہ 2 لوگ بیٹھے ہیں تیسرا وہاں سے ہٹے گا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے ہٹتے ہی میری چغلیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے یہاں چلتا ہے اور اس کو ہمارے یہاں پر افواہ کا نام دیتے ہیں، افواہ سازی، یعنی افواہ پھیلانا، جبکہ افواہ پھیلانا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
کسی کے بارے میں اگر تمہیں کوئی بات کہیں سے پتہ چلے، چاہے اڑتی اڑتی پتہ چلے یا کسی معتبر اور بھروسے مند آدمی نے بتلائی ہو، تو بھی اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے۔ پچھلی سال لاک ڈاؤن میں ایک عالم دین کے بارے میں مجھ سے کسی شخص نے یہ کہا کہ وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ان کے پاس گیا، یقین کرنا اللہ کے گھر میں بیٹھوں، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے اندر ایک عادت ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس کسی کی کوئی بات کہتا ہے تو میں اس سے تحقیق ضرور کرتا ہوں۔ مجھ سے کسی نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط، آپ بتلائیے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل غلط ہے۔ میں نے کہا بات ختم کر دو، کچھ اور بات کریں گے۔ اب بات ختم، دل صاف ہو گئے، ورنہ ان سے معلوم کرنے سے پہلے دل کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا کہ میں ان کی اتنی ہمدردی کرتا ہوں اور وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر، جہاں کسی شخص نے دیکھا کہ دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اب اس کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی برائی کرے گا اور اس کے پاس جا کر اس کی برائی کرے گا، افواہ پھیلائے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرائے گا ان لوگوں کے، اور پھر دونوں کے پاس جا کر چائے پیے گا، ناشتہ کرے گا، لسی پیے گا، مزے اڑائے گا۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہیں، اور سماج کی نظر میں جب ان کی باتیں لوگوں کو پتہ چلتی ہیں تو پھر لوگ بھی ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس لیے بات کہنے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے بھی بارے میں بغیر تحقیق کے، بغیر جانکاری کیے ہوئے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور کرنا بھی مت، کیونکہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔